وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے لیے 3 سرچشمے رحمت کے بنائے ہیں، بڑے عظیم سرچشمے ہیں۔ پہلا تو اس کی ذات گرامی، اللہ کی ذات بابرکات، کہ وہ خود کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اس کی رحمت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 حصے اس کی رحمت ہے، لیکن اللہ نے ان 100 حصوں میں سے وَأَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْحَمَامِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ جنوں میں، انسانوں میں، مویشیوں میں، چوپایوں میں، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں میں، سب میں اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا، ایک حصہ اتارا ہے، اور باقی 99 حصے وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور 99 حصے اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہوگی اس کی، کتنی وسیع اس کی رحمت ہوگی، کتنا وسیع سرچشمہ اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت ہی رحمت رکھی ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، بلکہ اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پیارے پیغمبر رحمت مجسم اعلان کر دیں، لوگوں کو کہہ دیں، یا عبادی، اے میرے بندو، ان بندوں کو، اپنے بندے اللہ نے کہا کہ جو غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، گناہ گاروں کو اللہ کریم اپنے بندے کہہ کے مخاطب کر رہا ہے کہ میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، پوری کائنات کو، کائنات کی ہر مخلوق کو، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور کتنا وسیع و عریض سرچشمہ رحمت اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمیں دوسرا سرچشمہ وہ عنایت فرمایا، وہ سرچشمہ آخری نبی، آخری پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ کریم خود فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی کریم، ہم نے تو آپ کو رحمت کائنات، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح میں رب العالمین ہوں، میں ساری کائنات کا داتا پروردگار ہوں، اسی طرح میں نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اور آپ کے بارے میں جس طرح ابھی میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ تو
لوگوں کے امن والا ہونے کی، سلامتی والا ہونے کی ہرس کرتے ہیں کہ نبی کو ہرس اس بات کی ہے، کسی کو دولت کی ہرس ہے، کسی کو دنیا کے جاہ و منصب کی ہرس ہے، کسی کو زمینوں پہ قبضے کی ہرس ہے، کسی کو تاج و تخت کی ہرس ہے۔ میرا نبی کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے، میرے نبی کو صرف اس بات کی ہرس ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، امن والے بن جائیں، سلامتی والے بن جائیں، وہ کامیاب ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی عظیم صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی اپنے پیغمبر کی۔ اور ایک حدیث جامع صغیر کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما انا رحمت مہدات، انما سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں، کلمہ حسر کہ بالکل میں وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنا فیصلہ کن انداز میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، انا رحمت، میں رحمت ہوں، انا مہدات، انا رحمت مہدات، میں رحمت بھی اور ہدیہ بھی ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے ایک ہدیہ بنا کر، ایک انعام بنا کر دنیا کی طرف بھیجا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں آیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ کریم نے مومنوں پر احسان کیا، انعام کیا کہ ان میں آخری پیغمبر، پیغمبر رحمت، پیغمبر محسن جناب نبی مہربان کو نازل فرمایا، مبعوث فرمایا کہ آپ پوری دنیا کے لیے، جہانوں کے لیے ایک ہدیہ اور ایک انعام ہے، ایک عطا ہے رب رحمان کی۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے اللہ نے لعنتیں بھیجنے والا، سب و شتم کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں تو مجسم رحمت ہوں، میں تو پیکر رحمت ہوں، میں تو سراپا رحمت ہوں، تمام انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اور اس کا ایک حسین منظر چشم فلک نے اس وقت دیکھا تھا جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں، فاتح بن کر، کامیاب ہو کر اللہ نے فتح نصیب کر دی۔ اس شہر میں، جس شہر میں آپ کا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا، کوئی بھی دل ربائی کرنے والا نہ تھا، ہر بندہ ہی دشمنی پہ اترا ہوا تھا، اور رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلنا پڑا تھا، آج اللہ نے فاتح بن کر اس شہر میں داخل کیا، اور ساری تلواریں، سارے خنجر، ساری دشمنیاں، ساری عداوتیں، شقاوتیں سرنگوں ہو گئیں اور نبی کے قدموں میں پڑی ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو لوگوں کے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آج تو حساب ہوگا، آج تو انتقام ہوگا، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلے لینے کا دن ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے رحمت ہونے کے، آپ نے فرمایا کہ تم نے غلط سوچا ہے، میں انتقام کے جذبے لے کے نہیں آیا، میں تو رحمتیں تقسیم کرنے آیا ہوں۔ الیوم یوم المرحمہ، اور جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت اور طاقت حاصل کرنے کے بعد کس قدر رحمتیں تقسیم کی ہیں۔
یہ ہے سرچشمہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں عنایت کیا ہے۔